الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، ہمارے قرآن و سنت یوٹیوب کے چینل کے ناظرین، آج ہم سورہ فاتحہ کا تعارف پیش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کے اعتبار سے جو پہلی سورت ہے وہ سورہ علق کی چند ابتدائی آیات اور سورہ مدثر کی آیات ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی جو موجودہ سورت ترتیب ہے اس کے اندر پہلا نمبر سورہ فاتحہ کا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ اور وہ چیز جس کے زیادہ نام رکھ دیے جائیں، زیادہ نام ہوں تو اس کی کثرت فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، اور فاتح الکتاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا اس کتاب سے ہوتی ہے، اس کے لیے افتتاح فاتحہ کہا گیا، اور دین کی ابتدائی تعلیم بھی اسی سے ہوتی ہے، اور نماز کے اندر کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ قرآن مجید کی جو شروع سے ہوتی ہے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نام ام القرآن ہے۔ کئی بے شمار نام ہیں، چند کا ہم تذکرہ کریں گے۔ کہا جاتا ہے کسی چیز کی اصل کو، اور اس کے مقصود کو کہا جاتا ہے، اور پورے قرآن کا مقصود چار چیزوں کو ثابت کرنا ہے: ایک اللہ کی الوہیت، اس کی ذات اور صفات، نبوت، میعاد یعنی مر کے دوبارہ اٹھنے کو، قضاء اور قدر، اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تیسرا کہا سورہ کا نام الحمد ہے، کیونکہ الحمد سے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ الشفا اس سورۃ کا نام ہے، جیسا کہ حضرت مالک بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ دیگر واقعات بھی حدیث مبارکہ سے ہے کہ اگر کسی کو کوئی بچھو کاٹ دے، کوئی مرض والی چیز کاٹ دے، تو اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ام الکتاب السبع مثانی بھی کہا جاتا ہے کہ 7 آیات کی نسبت سے، اس لیے کہ اس سورۃ کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ کی ثنا اور نصف میں اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے۔ ہر 2 رکعت میں اس کو قرآن مجید کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور بے شمار نام اس کے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ کے نزول کے اعتبار سے مختلف رائے ہیں۔ ایک یہ کہا کہ مکے کے اندر نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے پیچھے کسی کو آواز سنتا ہوں، آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا، تو وہ بات آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود تھے، تو آپ نے کہا ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جائیں۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر دیا۔ آپ نے کہا میں ایک غیب سے آواز سنتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ وہ آواز کوئی عام آواز نہیں ہے، گویا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کے ناموس کی طرح مثل ہیں کی طرح آپ کو نبوت عطا فرمائے گا، اور نبی مرسل ہیں۔ یہ اس کا نزول ہے، اور بے شمار نزول بھی فرمائے۔ سورۃ فاتحہ کی آیات کی تعداد 7 ہے، جس کے اندر پہلی آیات کے اندر اللہ کی حمد و ثنا درمیان سے اس بندے کے اس کے ساتھ بندگی کے تعلقات ہیں وہ کرتا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے مضامین میں سے پہلا توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ خیر اس میں ملتا ہے، اور نبوت کا، اور تیسرا عبادت کا، چاہے وہ بدنی ہو مالی ہو، جس طرح کی عبادت ہو تو وہ اس کا تذکرہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہمارے سامعین موجود ہوتا ہے۔ قصص اور امثال اور سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، یہ کہنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور بے شمار فضیلتیں، بے شمار اسماء گرامی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور نماز کے اندر کہا گیا کہ اگر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ تلاوت نہ کی جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتا۔ گویا کہ نماز کے اندر ہمیں یہ اسلوب بتا دیا، اگر دعا کرنی ہے تو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا جائے، پھر اس رب کریم کی حضور اپنی وہ عبادت جو خشوع اور خضوع سے کی جاتی ہے وہ کی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا کر رہا ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے اوصاف، اس کی صفات کو بیان کیا جائے،
پھر عبادت کی جائے اور اسی سے مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اب جو سورہ فاتحہ کے اوپر آمین کہا جاتا ہے تو کیا آیا، اس کی کیا اصل ہے؟ حضرت امام بخاری نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کچھ شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، پس جب ایک فریق کی آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اب آمین بالجہر کے متعلق علماء اور انابلہ شافعہ کے مسالک کے درمیان اختلاف ہے کہ اب بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے کہ آہستہ آواز سے۔ تو کہا گیا کہ آہستہ آواز سے آمین کہنی چاہیے، تاکہ آمین پر اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ آیا کہ سورہ فاتحہ کو جو ہم پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، تو اس کے اندر بھی ائمہ کا اختلاف ہے کہ اب پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو ہمارے اناف ہیں تو ان کا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جس کا امام ہو تو وہ اس کے پیچھے قرات نہ کرے۔ اور ویسے بھی بے شمار وہ دلائل موجود ہیں جو کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اناف کا جو مسئلہ کہ وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ تلاوت نہیں کرنا چاہیے، امام کی قرات مقتدی کی ہی قرات ہوتی ہے دراصل، تو اس لیے اس کو بندہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین موجود تھے، تو ایک آسمان سے فرشتہ نازل ہوا، کہا جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوا، دو چیزیں آپ کے لیے نور لے کر آیا، ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ گویا ان آیات کے اندر، ان سورہ مبارکہ، ویسے پورا قرآن مجید، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکات اور فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں، ہر ایک چیز کی اپنی برکات ہیں، لیکن کہا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں یہ خاص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ تو یقیناً جب ہم قرآن مجید کے علم سے آگاہی حاصل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ وار لیکچر سے جڑے رہیں گے، تو یقیناً ہم قرآن مجید اور قرآن فہمی کے جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا اس سے استفادہ ہمارے ناظرین حاصل کر لیں گے انشاءاللہ عزیز۔ قرآن مجید فرقان حمید سے وابستہ رہنے سے، اس کو سیکھنے سے، اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ میں خیر و برکات عطا فرمائے گا۔ کہ یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سننے والوں کو، ہمارے سامعین کو خیر و برکت عطا فرمائے اور قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔